محمد رکھا گیا، زمین پہ آپ کا نام محمد ہے اور آسمانوں میں آپ کا نام احمد ہے۔ تاج الشریعہ کہتے ہیں زمین پر وہ محمد ہیں وہ احمد آسمانوں میں، زمین پر وہ محمد ہیں وہ احمد آسمانوں میں، یہاں بھی ان کی چلتی ہے وہاں بھی ان کی مدحت ہے، یہاں بھی ان کی چلتی ہے وہاں بھی ان کی مدحت ہے۔ احمد آپ کو اس لیے کہا جاتا ہے چونکہ آپ نے اللہ کی تعریف بہت کی ہے۔ محمد آپ کو اس لیے کہا جاتا ہے چونکہ آپ کی تعریف بھی بہت کی گئی، بہت کی جا رہی ہے اور قیامت تک کی جاتی رہے گی، یہاں تک کہ حشر میں بھی حضور ہی کا تذکرہ ہوگا۔ اولین و آخرین سب حضور کی نعتیں پڑھیں گے، آپ کو لواء الحمد عطا کیا جائے گا۔ لواء الحمد کا مطلب ایک جھنڈا تعریف کا آپ کو عطا کیا جائے گا۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، یعنی جب کاش محشر میں آقا تشریف لائیں اس وقت سارے لوگ حضور کی بارگاہ میں سلام پڑھتے ہوں، نعت کے نذرانے پیش کرتے ہوں تو کہتے ہیں مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، یعنی خدمت کے قدسی یعنی فرشتے کہیں احمد رضا جو تم دنیا میں پڑھتے تھے یہاں بھی پڑھ کے سنا دو۔ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے۔ مطلع میں کیا شک تھا واللہ رضا واللہ، مطلع میں کیا شک تھا واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے۔ قیامت کے دن تو اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کی مشیت اور اس کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت بھی نہیں کر سکتا، کوئی سفارش بھی نہیں کر سکتا۔ خود قرآن میں اللہ نے فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی اجازت کے بغیر شفاعت کرے؟ لیکن حضور کو تو قیامت کے دن شفاعت کا تاج پہنایا جائے گا۔ حضور کو قیامت کے دن آپ کی پیشانی پہ، آپ کے سر مبارک پہ شفاعت کا تاج رکھا جائے گا۔ جس کے ماتھے رہا جس سہانی گھڑی چمکتے بک چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ ہے ہمارے آقا کی شان۔ یہ جو عقیقہ آج بچی کی طرف سے کیا گیا ہے یہ بھی ہمارے نبی کی سنت ہے، اور اس کے بہت فائدے ہیں عقیقے کے، اس کی بہت برکتیں ہیں۔ بچے اگر بیمار ہوں، اگر بیماری پیچھا نہ چھوڑے تو عقیقہ کریں، انشاءاللہ بیماری دور ہو جائے گی۔ امامین حسنین کریمین یعنی امام حسن امام حسین کی طرف سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ کیا، تو یہ سنت ہے حضور کی۔
اس کے بہت فائدے ہیں، نیک فالی کی علامت ہے۔ عقیقے کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ اگر عقیقہ جس بچے کا ہو تو اس بچے کے عادت اور اخلاق جو ہے بہت اچھے ہونے لگتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائے نبی کی نعت کے یہ اشعار: تو ہے خورشید رسالت پیارے، تو ہے خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیا میں تارے، انبیاء اور ہیں سب مہپارے، تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں، تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں، وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں۔ اور ایک شعر یہ ملاحظہ فرمائیں کہ صحابہ حضور کے دربار میں آئے، کہا یا رسول اللہ ہم فلاں فلاں علاقے میں گئے تھے، فلاں جگہ کے بادشاہ کو لوگ سجدہ کر رہے تھے، تو آقا آپ تو پوری کائنات میں سب سے بہتر ہیں، آپ نبیوں سے بہتر، رسولوں سے بہتر، پیغمبروں سے افضل، پوری کائنات میں ذات خدا کے بعد آپ ہی کا مقام و مرتبہ ہے، تو یا رسول اللہ اس بادشاہ کو لوگ سجدہ کر رہے ہیں، ہم تو اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں، یا رسول اللہ آپ اجازت دیں کہ ہم آپ کو سجدہ کرنے لگے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی پیارا جواب ارشاد فرمایا: اے لوگو، اے میرے دیوانوں، اے میرے صحابیوں، اگر خدا کے بعد کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ عورتیں اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کریں، یعنی نبی نے بتا دیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی سجدہ کرنے کے لائق نہیں، نہ کسی پیر کو سجدہ کرنے کی اجازت، نہ کسی بھی مزار کو سجدہ کرنے کی اجازت، حالانکہ پچھلی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی کی اجازت تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کیا تو فرشتوں کو حکم دیا، قرآن کریم میں پہلے پارے میں بھی اس کا تذکرہ ہے، 15ویں پارے میں بھی اس کا بیان ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اے محبوب اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سارے فرشتوں نے ایک ساتھ سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابلیس اکڑ گیا، اس نے سجدہ نہیں کیا، بلکہ اس نے تو کہا تھا، قرآن میں دوسرے پارے میں اس کا بیان ہے، کہنے لگا کہ جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا ما منع او کما قال اللہ تعالیٰ، جس کا مفہوم یہ ہے اے ابلیس یہ بتا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ فرشتوں نے سب نے ایک ساتھ سجدہ کیا لیکن تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو ابلیس کہنے لگا میں آگ سے پیدا ہوں اور آدم مٹی سے پیدا ہے، اور آگ جو ہے وہ مٹی سے زیادہ اثردار ہوا کرتی ہے، تو میں مٹی سے افضل ہوں تو میں آدم کو سجدہ کیسے کروں؟ تو اکڑ گیا، لیکن یہ اکڑ اور یہ بے ادبی نبی کی اتنی جو ہے اس کو نقصان دے گئی کہ معلم الملکوت تھا، جنت میں رہا کرتا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلیل و خوار کر دیا۔ تو اکڑ جو ہے وہ اچھی نہیں ہوتی ہے، ہمیشہ جو ہے ادب کے ساتھ رہنا چاہیے، بڑوں کی تعظیم کرنا چاہیے، بڑوں کا ادب کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ ادب ہے کہ جو جھکتا ہے اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے، جو اکڑتا ہے اللہ اس کو پکڑتا ہے۔ جو جھکے تھے اللہ نے انہیں بلند کیا، حضرت ابو بکر جھکے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں صدیق اکبر بنا دیا، حضرت عمر جھکے تو اللہ نے انہیں فاروق اعظم بنا دیا، حضرت عثمان غنی جھکے تو اللہ نے انہیں ذو النورین بنا دیا، حضرت علی جھکے تو اللہ نے انہیں شیر خدا بنا دیا۔ اور جو اکڑتا ہے اللہ اسے پکڑتا ہے۔ نمرود اکڑا تھا اللہ نے اسے پکڑا، فرعون اکڑا اللہ نے اسے پکڑا، قارون اکڑا اللہ نے اسے پکڑا، لیکن جو جھکے تھے اللہ نے قیامت میں ان کے سروں کو بلند فرما دیا۔ تو سجدے کے متعلق اعلیٰ حضرت کہتے ہیں
اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کرے جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں۔ مولا کائنات کہتے ہیں کہ میں مدینہ شریف کے گرد و نواح میں چل رہا تھا، حضور کے ساتھ میں کوئی درخت ایسا نہیں تھا، کوئی شجر ایسا نہیں تھا، کوئی پیڑ ایسا نہیں تھا جس پیڑ سے آواز نہ آتی ہو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ حضور کو استنجا کرنے کی حاجت ہوئی، وہاں پر آڑ نہیں تھی، جنگل تھا چاروں طرف، تو حضور نے دو درختوں کو جو ہے اپنی طرف اشارہ کیا تو وہ دونوں درخت حضور کے پاس آ گئے اور آڑ بن کے کھڑے ہو گئے۔ حضور نے حکم دیا اپنی جگہ چلے جاؤ تو وہ درخت اپنی جگہ چلے گئے۔ تو شجر و حجر بھی جو ہے آپ کی بات مانا کرتے تھے۔ پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں، ان کی حمد ہو ثنا کرتے ہیں۔ اور پانی ختم ہو گیا۔ ایک سفر میں صلح حدیبیہ کے موقع پر پانی نہیں تھا کہ جس سے پیاس بجھ سکے، صحابہ کرام وضو کر سکیں، تو ایک برتن تھا، اس میں تھوڑی سی چند بوندیں تھیں، ایک صحابی لے کے آئے، اللہ کے رسول نے اپنی انگلیاں اس برتن کے اندر رکھ دی تو اس برتن سے پانی کے چشمے ابلنے لگے، پانی نکلنے لگا۔ صحابہ کہتے ہیں جب کسی نے معلوم کیا کتنے لوگ تھے تم اس دن، تو کہتے ہیں ہم اس دن جو ہے 1500 لوگ تھے، اگر اس سے بھی زیادہ ہوتے تو سارے لوگ اس پانی سے سیراب ہو جاتے۔ حضرت موسیٰ کو بھی اللہ نے معجزہ دیا تھا، ان کے پاس ایک ڈنڈا تھا، لاٹھی، تو وہ ڈال دیا کرتے تھے یا اس پہ پتھروں پہ مار دیا کرتے تو پانی جو ہے نکلنے لگتا تھا۔ یہ حضرت موسیٰ کے ڈنڈے اور لاٹھی کی شان تھی، لیکن ہمارے نبی کی انگلیوں میں وہ برکت تھی کہ حضور اگر برتن میں رکھ دیا کرتے تھے تو پانی کے چشمے ابلنے لگتے۔ اعلیٰ حضرت نے اسی کی ترجمانی کی ہے، ملاحظہ فرمائے، انگلیاں پائیں وہ پیاری پیاری، بولے سبحان اللہ، وہ پیاری پیاری انگلیاں پائیں وہ پیاری پیاری، جن سے دریائے کرم ہے جاری، جن سے دریائے کرم ہے جاری، جوش پر آتی ہے غم خاری، تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں۔ تشنے کہتے ہیں پیاسوں کو، تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں، وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح و شمس و ضحا کرتے ہیں۔ اور ملاحظہ فرمائیں، مقطع میں کہتے ہیں اپنے دل کا ہے انہی سے آرام، سونپے ہیں اپنے انہی کو سب کام، لو لگی ہے کہ اب اس در کے غلام، چارہ درد رضا کرتے ہیں، ان کی حمد ہو ثنا کرتے ہیں۔ ایک بات آپ کو کہنا چاہتے ہیں کہ بہت کم مرتبہ ایسا ہوتا ہے، حالانکہ چھٹی کے موقع پہ اور مہمانوں کے آنے کے موقع پہ بہت سارا خرچ جو ہے بچوں کی پیدائش اور ولادت پہ، جنم پہ بہت خرچ کرتے ہیں لوگ،
لیکن اگر اسی میں جو ہے بڑے کا نہ کر کے اگر بکرا ذبح کر لیا جائے، چکن نہ کر کے اگر ایک بکرا لڑکے کی طرف سے یا ایک بکری لڑکی کی طرف سے جو ہے ذبح کر دی جائے، تو ابھی ہم نے بتایا کہ عقیقے کی برکت یہ ہے کہ بچہ بیماری سے، آفت سے محفوظ ہو جائے گا، اور بچے کی عادت اور اخلاق بھی جو ہے بہتر ہوتے چلے جائیں گے۔ تو جتنا خرچہ لوگ اور موقع پہ کرتے ہیں، تو اگر عقیقے میں بھی ایسا ہی ہو جائے تو بہت اچھا رہے گا۔ عقیقہ سنت ہے، ہمارے نبی نے فرمایا کہ سنتی علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، لوگوں میری سنت کو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اور ایسے وقت میں کہ جب لوگوں نے سنت کو چھوڑ دیا ہو، کوئی حضور کی ایک سنت پر عمل کرے، زندہ کرے، تو حضور فرماتے اللہ تعالیٰ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو بہت کم میں نے دیکھا ہے عقیقے کا ماحول، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو ماشاءاللہ آپ نے بچی کی طرف سے عقیقہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس بچی کے لیے اس کو باعث برکت بنا دے، باعث نعمت بنا دے، اس عقیقے کی برکتیں اس کی زندگی میں عطا فرمائے۔